الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میں پھر سے خوشی کا ارمان آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشی کا ارمان آ رہا ہے. مبارک ہو مومنو، رمضان آ رہا ہے. دل میں پھر سے خوشی کا ارمان آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشی کا ارمان آ رہا ہے. مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان آ رہا ہے. اور بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے. پڑھنے کو پھر سے وہ قرآن دیتا ہے. بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر سے وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے امت کے گناہ گاروں کو، وہ تحفے میں امت کو رمضان دیتا ہے. وہ تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. حاضرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہماری خوش بختی کی بات ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف نصیب ہوا. اور حاضرین کرام، آج جس موضوع پر میں آپ حضرات کے بارے میں چند باتیں گوشگزار کرنا چاہوں گا. ابھی میں نے خطبے کے دوران جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے: لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جائے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے گئے. اور روزہ عربی لفظ ہے، روزہ عربی لفظ ہے. اور روزے کے معنی صوم کے آتے ہیں. صوم کے معنی کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا. اور احکام شرعیت میں آتا ہے کہ بندہ طلوع فجر سے یعنی سحر کے وقت سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور قریب جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ فرض ہے. اور روزے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے. اب کہ آپ نے روزہ کو سمجھ گئے کہ روزہ کیا ہے، روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ حاضرین کرام،
سیدی ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فیضان رمضان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس لیے فرض کیا کہ ہم لوگ تقوی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے، کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو طاقت و قوت ملے، اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہر کام کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، کس نہ کسی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ مگر روزہ فرض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ روزہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا؟ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور حاضرین کرام، روزے ہم پر ہی فرض کیے گئے، ہم سے پہلے بھی جو دیگر انبیاء کرام تھے، جو دیگر انبیاء کرام کی امت تھی، وہ سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ حاضرین کرام، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو جب جنت میں جب لے جائے گا، جب قیامت کا میدان ہوگا، تو سب سے کہا جائے گا کہ موسیٰ کی امت آ جاؤ، عیسیٰ کی امت آ جاؤ، ابراہیم کی امت آ جاؤ۔ ہر امت کو، ہر ایک امت کو ان کے پیغمبر کے نام سے بلایا جائے گا۔ مگر حاضرین اکرام، قربان جائیں آپ کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ ہمیں یہ فرما کر اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ اے محبوب کی امت، اے میرے پسندیدہ بندو، اے میرے دوستو آ جاؤ۔ تو حاضرین اکرام، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، چند دنوں کے لیے ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور حاضرین اکرام، اور ایک وجہ روزے کی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، آئے میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں تین مہینے گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں فاقے رہتے، اتنا بھی تیل میسر نہیں ہوتا کہ گھر میں چولہا سکھایا جائے۔ حاضرین اکرام، یہ وہ پیغمبر، وہ آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے گھر میں اتنا بھی تیل میسر نہیں ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر چولہا سلگ جائے۔ اور ایک جگہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک روز ایسا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر میں تشریف لائے، کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ جو ہے پیٹ سے لگ گیا ہے۔ عائشہ رو پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم آپ اتنا تو تناول فرما لیجیے کہ آپ کی صحت اچھی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، میں اس لیے نہیں کھاتا کہ دیگر انبیاء کرام، دیگر پیغمبر کرام نے بھوک ہی میں اپنی زندگی کو گزارا، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں اگر میں زیادہ کھا لوں گا تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے عمل میں، میری نیکیوں میں کچھ کمی آ جائے، تو اس وجہ سے میں کم کھاتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سمجھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، اس لیے نہیں کھاتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ کھانا نہیں ہوتا تھا، یہ وجہ نہیں ہے۔ شاید کہتا ہے کہ وہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، رسول اللہ مجبور نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عادت و اعتبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حاضرین اکرام، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک مہینے کے روزے فرض کر بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے گئے۔
اور ہر چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. ہر چیز ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ثواب ملتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے روزے کا بدلہ جنت تو ہے ہی ہے، جنت تو ملے گی ہی ملے گی، مگر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو اپنا دیدار کروائے گا. حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ جنت ہے. جنت تو اس کا بدلہ ہے ہی ہے، مگر اس کا بدلہ میں ہوں، اس کی جزا میں خود دینے والا ہوں، اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ خود دینے والا ہے. حاضرین کرام، اور 5 چیزیں ایسی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کسی انبیاء کرام کو وہ چیزیں نہیں عطا فرمایا، اور کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی جو ہمیں رمضان کے روزے رہنے والوں، رمضان کی تیاری کرنے والوں، یہ سن لو، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ 5 چیزیں عطا فرماتا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ حاضرین اکرام، پہلی چیز وہ ہے جب رمضان مبارک کی پہلی تاریخ آتی ہے، جب چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندوں پر نظر رحمت فرمائے گا تو اس بندوں کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. پہلی وجہ تو یہ ہو گئی، پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، جب روزہ اس کا تکمیل ہونے کو آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ روزے داروں کے منہ سے ایک بو آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. پریشان نہ ہوں کہ ارے ہم روزہ تو رہ رہے ہیں مگر ہمارے منہ سے بو آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی بو پسند ہے. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی جو فرشتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں عالم دین سے ہم دعا کرواتے ہیں، ہم فلاں صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو. اور روزے داروں قربان جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو نور والی مخلوق ہے ان کے لیے دعا کرتی ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک روزے داروں کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور حاضرین کرام، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور 5ویں چیز کیا ہے کہ ایک رات ایسی آتی ہے جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک آدمی محفل میں سے ایک آدمی اٹھ کر حضور سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ شب قدر کی رات نہیں ہے، وہ آخری رات جو چاند رات رمضان کی آخری رات ہوتی ہے. تو حاضرین کرام، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور وہ دن مزدوری لینے کا دن ہوتا ہے. تو حاضرین کرام، رمضان کے بہت فضائل ہے. رمضان کا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، اور ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے. فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. جو بندہ نفل نماز پڑھتا ہے اس کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. تو حاضرین کرام، روزہ ایک ایسا عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں. اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. ہمیں ٹرین کرنے کے لیے، ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور روزے کا مقصد ہی تقویٰ و پرہیزگاری ہے.
اگر ہم بغیر تقویٰ و پرہیزگاری کی اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیارا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کا بھوکے رہنا ان کے ہی منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، بھوکے رہتے ہوئے تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ روزے کو تکمیل کرے، اپنے وقت کو فضول وقت میں خراب نہ کرے، روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مصروف رہتے ہوئے روزہ رہ رہے ہیں۔ آپ بعض لوگوں کو ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے، روزہ تو رہتے ہیں، سحر کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں اور سارا دن سوتے پڑھتے ہیں، نمازوں کا کوئی حال نہیں ہے، فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، عصر کی نماز سے پہلے یا افطار کے وقت اٹھتے ہیں، کیا بات ہے بھائی روزہ رہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، روزے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنا، روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بڑھانا، روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد عبادتوں کو بڑھانا ہے، صرف بھوکے رکھنا روزہ نہیں ہے۔ اور حاضر کرام، روزے میں گناہوں سے بچنا بھی ہے، اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو کوئی روزہ رہنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم روزے میں غیبت کریں گے، اگر روزے میں ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا، ہمارا بھوکا رہنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرے گا۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کون سے ہیں؟ اور یہ وہ مہینہ ہے، حاضر کرام میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، یہ وہ مہینہ ہے حاضر کرام، ایک بادشاہ کی میں ایک حکایت آپ کو سناؤں کہ آپ کو یہ رمضان میں کرنا کیا ہے، آپ کو یہ رمضان میں آپ کو ملنا کیا ہے، آپ کو لینا کیا ہے، وہ معلوم ہو جائے گا۔ حاضرین کرام، ایک بادشاہ نے ایک دسترخوان لگایا، ایک اعلان کیا کہ سارے لوگوں کو آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں آج بانٹنے والا ہوں، آج میں بانٹنے کے لیے میں نے محل کو آراستہ و پاراستہ کر دیا ہے، میں نے محل کو کھول دیا ہے، آئیں جس کو جو چاہے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی، وہ چیز وہ لے لے۔ کوئی آتا ہے ہیروں پر ہاتھ رکھتا ہے، بادشاہ سے کہتا ہے کہ یہ ہیرے میرے، بادشاہ کہتا ہے وہ لے کر چلے جاؤ۔ اور کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز میری، تو بادشاہ کہتا ہے وہ بھی لے کر چلے جاؤ۔ ایسے ہی جو جس چیز پر رکھتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ لے کر چلے جاؤ۔ ایسے ہی ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے چیزوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کی خادمہ ہوتی ہے، وہ بادشاہ کے پاس ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ تم بھی جاؤ، تم بھی کچھ بھی لے لو۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ جاؤ، جو اس محل میں جو چیز ہے، تم نے جو چیز پر تم ہاتھ رکھو گی وہ تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ سے پوچھتی ہے کہ میں جس چیز پر ہاتھ رکھوں گی کیا وہ میری ہو جائے گی؟ بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں، تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گی وہ تمہاری ہو جائے گی۔ تو وہ بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے کہ بادشاہ میرا۔ حاضر کرام، وہ خالق کائنات، وہ مالک دو جہاں کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو یہ اللہ کو مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم روزے رکھیں گے، جس میں ہم تلاوت قرآن کریں گے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور حاضرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادت کرنے سے یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ کھلائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جو کسی کو ایک گھونٹ پانی سے بھی وہ نہ پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو اپنے خادمی، جو اپنے سرونٹ، جو اپنے نوکروں پر رحم کرے گا، ان کو کام میں کمی دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو حاضرین کرام، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو تم 11 مہینے کھاتے ہو۔ بعض ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا ہے، جو بھوکے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں لوگوں کا جو بھوکے رہتے ہیں یہ احساس دلانے کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بندوں کو بھوکے رکھتا تھا، ہمیں کھانا ملتا تھا۔ تو یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ سب کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ حاضرین کرام، روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کا بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے تو لوگوں کو دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ جو بندہ یہ 3 چیزیں کر لے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حاضرین کرام، 3 چیزیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سے کوئی ناراض ہو جائے،
کہ کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس کو معاف کر دو، اور تمہاری غلطی نہیں ہے تب بھی تم اس کو معاف کر دو، اور اگر تمہاری عزت کم ہو جائے گی تو محمد سے لے لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ حاضرین کرام، صدقہ دینے سے، صدقہ و خیرات دینے سے بلائیں ٹلتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ تو یہ تو غمخواری دور کرنے کا مہینہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم اس کی ایک ایک گھڑیوں کو غنیمت جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ خواہش کرتے کہ یہ ریکویسٹ کرتے کہ کاش سارا کا سارا سال رمضان رہے۔ حاضرین کرام، اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ مہینوں کی عبادت کرنے کا اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 سال، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں اتنا مقدس مہینہ ملا ہے کہ جس کے اندر عبادتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور رزق میں ہمارے رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، رزق ہمارا بڑھ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کم ہوتا ہے، نہیں، ہمارے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور سائنسدان یا ریسرچ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو، امریکہ کے ڈاکٹر کو گلوبل پرائز دیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ پرائز کیوں دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا بنائی۔ کہا کہ نہیں، کینسر کی دوا نہیں بنائی، میں نے ریسرچ کی کہ کس وجہ سے کینسر نہیں ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا کرنے سے کینسر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو پوچھا کہ کبھی کیا کرنے سے بچ سکتے ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جنہیں گلوبل پرائز ملا، وہ کہتے ہیں میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ سال میں 1 مہینہ کھانے پینے سے رک جاؤ، اس کو کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ حاضرین کرام، قربان جانے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اے میرے بندو 11 مہینے کھاؤ، کیا کھانا ہے کھاؤ، 1 مہینہ رہ جاؤ، تمہیں بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، تمہیں تمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور تمہیں نیکوکاروں میں تمہارا شمار بھی ہو جائے گا، اور تمہیں تمہاری جو باڈی کی، جو ہمارے اندر کا جو پارٹ سسٹم ہے وہ بھی درست ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر ریسرچ کر کہہ رہے ہیں مگر 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ روزے رکھو، اب صحت مند ہو جاؤ۔ حضرت کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ لوگ تحقیق کر کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ تو ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی پر منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھا آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھا آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ آج نیا عمل کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا، آپ پہلے سیڑھی پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، پہلی سیڑھی پر جب میں نے آمین کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص، شقی ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا
ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری بار جب میں نے آمین کہا، جبرائیل امین نے دعا کی کہ جن کے پاس والدین ہو اور وہ اپنے والدین کی قدر نہ کرے، اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، اپنے والدین کو راضی نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری بار جب میں نے آمین کہا، جبرائیل نے دعا کی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے آمین کہا، جن کے لیے جبرائیل امین نے دعا کی کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو ہلاک ہونے والے نہ بنے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت و دیانت میں اپنے وقت کو گزارے، اللہ کو خوش کرنے کا کام کرے۔ اور حاضرین کرام، رمضان کے روزوں میں یہ نیت کر لیں کہ کم از کم ہم لوگ جو ہے 1000 بار کم از کم ڈیلی ہم ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا تحفہ بھیجیں گے، قرآن پاک کو تکمیل کریں گے۔ ایسا بھی سننے میں آتا ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ حاضرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، قرآن کیا ہے؟ یہ برکت والی کتاب ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع پر پھر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا قرآن کب نازل ہوئی۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، کون سے ہجری میں فرض ہوئے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے دو ہجری میں روزے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینے چلے گئے، مدینے میں 2 ہجری میں روزے شعبان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ حاضرین کرام، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی نیکیوں دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان میں نمازی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مگر ہمارے اندر کوئی بیزاری نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان بند ہو گئے، تو شیطان بند ہو گئے تو اپنے آپ کو ٹرین کریں۔ حاضرین کرام، آپ دیکھتے ہیں جو ملٹری والے ہوتے ہیں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جب ٹریننگ کے بعد واپس گھر کو آتے ہیں اور جس طریقے سے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں، اسی طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو رمضان بھی ہمیں ٹرین کرنے کے واسطے آ رہا ہے، رمضان بھی ہمیں یہ ہیبٹ، روزے کی ہیبٹ دینے آ رہا ہے، رمضان ہمیں ہمارے اندر تقویٰ و طہارت پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں اور عبادتوں کو بڑھائیں، نیکیوں کو حاصل کریں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں، لڑنے جھگڑنے سے، گالی گلوچ سے بچیں، نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن نماز تراویح کا اہتمام فرمائیں۔ اور حاضرین کرام، کتنی بڑی بات ہے حاضرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں ہمیں روزہ رکھتا ہے اور رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزہ رکھنے کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملا، مگر قربان جائے امت محمدیہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں ہمیں روزہ رکھتا ہے، رات میں اپنی بارگاہ میں بلا کر ہم سے ہم کلامی فرماتا ہے، ہمیں قرآن سنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس کی قدر کریں، اللہ کو کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور کوشش کریں۔ اور حاضرین کرام، ایک آج کی رات کا ایک وظیفہ بتا کر اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ حاضرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ چاند رات کو 21 مرتبہ
سورہ قدر کی جو تلاوت فرماتا ہے سال بھر اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور سورہ ملک کے بھی بہت فضائل آئے ہیں۔ سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں۔ یہی رات نہیں، رمضان کی چاند رات، اس کے علاوہ بھی آپ جو بھی چاند رات میں ہر مہینے کی چاند رات کو سورہ ملک کی اگر آپ تلاوت کریں گے، کیونکہ سورہ ملک کی آیتیں 30 آیتیں ہیں، اور مہینے بھی 30 یا 29 مہینے کے جو دن ہوتے ہیں، 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، تو ایک مہینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے لے لیتا ہے۔ حاضرین کرام، شب قدر آج کی رات میں 21 مرتبہ سورہ قدر کا بھی اہتمام کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان کی عبادتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی، اللہ پاک گناہوں سے بچ کر تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔